फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सॉल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है क्या नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं।
تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں تو مجھے جینے کا حق نہیں، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے۔ اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں، عرب ممالک میں، تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو، حرام ہے، گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو، تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا، ابھی جانوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جب ایک شخص آگ اگاتا ہے، آگ کو بجھاؤ، کیوں؟ ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے، صرف انجانے میں اجازت ہے یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے، جس کی اجازت دی ہے خدا نے۔ مثال کے طور پہ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے، سم ٹو بی ایٹن سم ٹو ایٹ۔ اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 39 میں سیکریفائسل اینیمل، جو اینیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے۔ میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں، مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں، بہت سے حوالے۔ اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے، آپ سانس لیں گے جرم، تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ، تو آپ گنہگار نہیں۔ معلوم کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے، پانی کو ابالتے، ابالنے سے مار رہے، ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا؟ اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے، کیا فائدہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو، اور ایک مثال دوں گا، ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل ڈاکٹر عثمان، ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی، کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی، کیا کہیں گے، جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی۔ میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے، میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر، بازاری عورت۔ ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے، تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی، لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا۔ بازاری عورت غلط کام کرتی ہے، زنا کرتی ہے، ایک عمل کیا کی، ایک کتے کو پانی دی، انسان کو نہیں کتے کو، اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے۔ دوسری طرف ایک اچھی عورت، نیک عورت، لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے، چین کر کے رکھتی ہے، اس کی آزادی کو قید کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، نرک میں ڈالتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جانوروں کے حقوق، مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ، چڑیا اسپیرو، آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر۔ تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کے رول ریگولیشن ہے۔ بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہیں، نہیں بھائی، سب بھائی نہیں ہیں۔ ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے، کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے، ارے غریب لوگ مر رہے، لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں، لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا، مہینے 20 گھر چلیں گے بمبئی میں، ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا، ایک پوڈل کو سنبھال رہے، یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو، اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی، یہ کرو، یہ کھانا لے کے آؤ، کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا، آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو،
اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولیں گے چوری کو, تو آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ اس کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر آپ کریں گے. تو اسی طرح یہ اللاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی, اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے, وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, ڈی وی ڈی پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ, پانی میں مت ڈالو خراب ہو جائے گا, اوپر سے مت پھینکو خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے, آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے, آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ, لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں, ایک خدا کے بارے میں, ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے, خدا ایک ہے. اس کو نام علیحدہ دے سکتے آپ, لیکن خدا ایک ہے, اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ ایک خدا ہے نہ تسیہ پرتیماستی, اس کا کوئی عکس نہیں ہے, نہ کوئی پکچر ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.